السلام علیکم میری پیاری سی چھوٹی سی فیملی، مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دے اور آپ کو اتنا کچھ دے کہ جس کے آپ خواہشمند ہیں۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اپنے غم اللہ پاک کو سنایا کرے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، وہ اللہ پاک کے ساتھ شیئر کیا کرے۔ لوگوں کو اپنا غم نہ سنایا کرے اور نہ ہی لوگوں کو اپنا غم کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ پریشانیاں، بلکہ اپنے غم کو اپنے دل میں چھپا کے اور اللہ کے سامنے بیان کیا کرے، لوگوں کے سامنے خوش رہا کرے۔ بے شک آپ کے دل کے اندر خون کے آنسو رو رہا ہو اور کچھ بھی نہ سوچا کریں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ خود کچھ بھی نہ سوچیں، سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ جو انسان اپنے سارے فیصلے اللہ پاک پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کو دن بدن اپنے قریب لے آتا ہے اور اللہ پاک اس کو دنیا کی لذتوں سے نفرت ڈال دیتا ہے۔ بس آپ مایوس نہ ہوں، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں اور نہ ہی آپ سوچیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے پتہ نہیں کیسی زندگی رکھی ہے، ہمارے لیے کیا تکلیفیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر طرح سے تکلیفیں ہیں۔ یہ سب آپ کو شیطان بہکاتا ہے کہ تم لوگ گناہ گار ہو، اللہ سے دعا نہ مانگو اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب آپ کو شیطان اللہ پاک سے دور کرتا جا رہا ہے اور آپ نے شیطان کو جتانا نہیں، اب آپ نے شیطان کو ہرانا ہے۔ آپ نے خود جیتنا ہے، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہی سے اپنی ساری باتیں کہنی ہیں، اپنے سارے معاملات اللہ پاک سے شیئر کرنے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی ساری زندگی کو جنت کی طرح بنا دیں، اپنے دونوں جہان خوبصورت بنا دیں، صرف اور صرف اللہ کے پاک کے ساتھ دوستی کر کے اور صرف اللہ ہی کے پہ اپنے معاملات چھوڑ دیں اور دین کی طرف بڑھنے لگو اور دعائیں مانگتے رہو، سجدے میں دعائیں مانگو۔ ایک دن، ایک وقت، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ آئے گا جو آپ کی قبولیت کے وقت ہوگا اور آپ کی قبولیت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگوں کی زندگی میں معاوضے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بھی معاوضے ہوں گے۔ جو آپ لوگ دوسرے لوگوں کی زندگی میں معاوضے سنتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بھی معاوضے ہوں گے۔ بس اپنے اللہ پاک پہ بھروسہ کریں، اپنے اللہ سے دوستی کریں اور اپنے اللہ کو اپنے سارے غم سنایا کریں۔ ایک دن وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج کی جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ کہانی سچی کہانی ہے اور یہ عالم صاحب کا بتایا ہوا ہے کہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، میرے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کب سے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی امی ابو مجھے نہیں دے رہے۔ میں نے کافی بار اپنے امی ابو کو بھی ان کے گھر بھیجا لیکن وہ کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں دم وغیرہ بھی کر کے تھک چکا اور میں نے بہت ان سے منت سماجت بھی کی لیکن وہ کسی بھی قیمت پر مجھے اپنی بیٹی نہیں دیتے اور اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی راستہ ہے کہ میں اب کون سا راستہ اختیار کروں اور وہ اپنی بیٹی کا کہیں اور پہ رشتہ کر رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں مولانا صاحب؟ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیں کہ میرا وہاں پہ راستہ کھل جائے اور وہ لوگ مجھے اپنی بیٹی دے دیں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم یا حفیظ یا فتح ہو اور یا کریم کا کثرت سے پڑھو، دن رات پڑھو، کثرت سے پڑھتے رہو، جتنا آپ سے ہو آپ پڑھو، آپ کثرت سے پڑھو اور وہ جب آپ کام بھی کرو تو یہ پڑھتے رہو، چلو بھی صحیح تو پھر بھی یہی وظیفہ پڑھو، اٹھو بھی صحیح تو یہی وظیفہ پڑھو۔ اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یا حفیظ یا فتح ہو یا کریم کا ورد کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے سارے بند راستے کھول دے گا اور وہ لوگ خود بخود مان جائیں گے۔ ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اس طرح وہ یا حفیظ یا فتح ہو یا کریم کا کثرت سے پڑھتا رہا اور پھر میرے پاس واپس نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے کہاں پر ملا اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لڑکی اور اس کے گھر والے سب کے سب مان گئے اور میرا وہاں پر رشتہ بھی پکا ہو گیا
اور میری شادی بھی ہو گئی اور الحمدللہ میرا بچہ بھی ہونے والا ہے۔ یہ سب یا حفیظ یا فتاح یا کریموں کی وجہ سے ہے۔ میں نے بہت دم وغیرہ کیے، میں نے بہت چیزیں پڑھی، لیکن مجھے کسی سے بھی کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن جب سے میں نے یا حفیظ یا فتاح یا کریموں پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے مجھے میری محبت واپس کر دی۔ میں اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس نے مجھے میری محبت واپس کر دی اور عزت کے ساتھ مجھے میری محبت مل گئی۔ یہ سب میرے اللہ پاک کا کرم ہے اور میرے اوپر میرے اللہ کا احسان ہے، اور اس نے آپ کو ہی میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ اور آج میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی کہانی بہت ہی پیاری سٹوری تھی اور یہ بہت اچھی کہانی تھی، اور یہ جو معاوضے والی کہانی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ بالکل ریئل سٹوریز ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کی کہانی بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاوضے کی کہانیاں لے آئے، آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاوضے ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی اتنے خوبصورت منظر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم اور بھی زیادہ پریشانیوں کے دل میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے گلے شکوے نہ کیا کرو، نہ ہی اپنے نصیب سے گلہ کرو، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے یہ کہو کہ ہمارا یہ غم ہے، ہمارا وہ غم ہے، بلکہ اپنے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھو۔ تمہارا کل بہت خوبصورت ہوگا، تو تمہارا کل خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اندھیروں سے اجالوں میں ضرور لے کر جائے گا۔ آپ دعائیں مانگ کے تھکو نہیں، بلکہ آپ اور بھی دعائیں مانگو، اتنی مانگو کہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں جو نہیں بھی لکھا وہ بھی آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو روک کر رکھتے ہیں۔ اب استغفار کثرت سے پڑھا کریں اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بنا دے گا انشاءاللہ۔ میں نیو ویڈیو میں ایک خوبصورت کہانی آپ کے لیے آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ مریم کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مریم کی دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔